الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، جو حضرات یہ بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ بھی اگر آ کر بیٹھ جائیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ ایسے بھی کھڑے کھڑے نا سردی بھی زیادہ لگتی ہے، دوسرا بندہ تھوڑی دیر کھڑا ہونا تھک جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے چل اٹھ کے چلتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ کی رحمت محفل کی کس حصے میں برسنے والی ہے۔ تو آپ حضرات آ کر اگر ناراض نہ ہو تو آ کے بیٹھ جائیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ میری چند باتیں سماعت کرنی ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، ہماری محافل جو ہے نا ان کو با مقصد ہونا چاہیے۔ کیا میں نے کہا؟ با مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نے تھوڑی دیر چیک کرنا ہے کیا ہماری محافل با مقصد ہے۔ میں بڑی ایک آسان سی مثال دوں گا۔ بندہ اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے کسی مقصد کے تحت ہی کرتا ہے۔ مسجد بنائی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ آپ گھر بناتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک، آپ شادی کرتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک، آپ کاروبار کرتے ہو، جاب کرتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ تو محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے آئے دو چار نعتاں سنیاں ہاتھ ہلائے لنگر کھایا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے؟ کیا یہی مقصد ہے؟ یا نہ اگر ہمیں محفل میں آنے کا مقصد پتہ ہو تو جب ہم یہاں سے اٹھ کر واپس جائیں تو ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ جب مقصد ہی لنگر ہے تو لنگر کھایا تو گیا۔ آج میں آپ کو نا محفل میں آنے کا مقصد عرض کروں گا، اور اتنی میں آپ سب کو اجازت دوں گا، سب کو اجازت دوں گا۔ میرے سروں کے تاج علماء اکرام بھی موجود ہیں۔ میری بات آپ کو غلط لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی لے لوں گا واپس۔ اچھا اس کا یار سادہ آواز کریں، یہ لاؤڈ وغیرہ بند کریں، اتنی آواز ہو کان میں جائے بس دل میں اترے، بس اتنی بات۔ اگر میں غلط بیانی کروں آپ میری اصلاح کر دینا، اور اگر میں سچ کہوں تو پھر ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں صحیح؟ کیا خیال ہے جی، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی؟ سب بھی کوشش کریں گے۔ تو آؤ آج میں محفل میلاد منانے کا مقصد بیان کرنے لگا۔ محفل میلاد کا مقصد بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال دے دوں۔ مثال سمجھ میں آ گئی تو آپ بڑی آسانی سے میرا مسئلہ سمجھ جاؤ گے۔ مجھے پتہ چلا یہاں پر ایس پی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اب ایس پی صاحب جو ہے نا یہ سول وردی میں ہوں، سول وردی میں ہوں۔
سڑک پر کھڑے ہو کے کسی گاڑی والے سے کہے اوے گاڑی پاسے کر، اوے گاڑی پاسے کر لو گے؟ نہیں۔ اب یہی گھر جائیں، وردی پہن کے آ جائیں، پھر سڑک پر کھڑے ہو کے کہیں نہیں، خالی اشارہ کریں، بندہ کہنا شاہ جی ہونے کے پاسے کر لینا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب یہی جواب دو کہ جی جب سادہ کپڑوں میں آیا تو ہم نے ان کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، تو کہا ماننا مشکل ہو گیا۔ جب یہ وردی پہن کے آئے ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے تعلقات کا جب پتہ چلا تو کہا ماننا آسان ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، ان کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، یار سرکار کا اشارہ ہو دے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے جواب دیجیے گا، جو کچھ میں نے کہا غلط کہا کہ صحیح کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ بھئی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، کہو غلط کہہ رہے ہو، اور اگر یا میں صحیح کہہ رہا ہوں آج یہاں سے اٹھو اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ یار کس قدر افسوس کی بات ہے، جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے، چاند مان رہا ہے، جس نبی کا کہا ارے پتھر مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے یار۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ انفال ہے، اللہ رب العزت 9واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا جب تجھے اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو آ جایا کرو، حاضر ہو جایا کرو۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے جی؟ انہوں نے نماز مختصر کر دی اور فارغ ہو کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کیا پتا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تو پڑھی تھی
لیکن مطلب کا آج پتہ چلا ہے. اس سے پتہ چلا جب سرکار بلائیں، اگر سب سے افضل عبادت نماز، رب کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ارے نماز کو وہی چھوڑو، سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ. سرکار جو کام کہیں وہ پورا کر کے جاؤ. جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دو. اور ایک آپ کو اور بڑی ایمان افروز بات سناؤں. اللہ کرے آج یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے، ہم بھی سرکار کے فرما بردار غلام بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے. ادھر سے پیغام آیا سرکار بلا رہے ہیں آجو جہاد کے لیے. اب انہوں نے سوچا اگر میں غسل کروں گا سرکار کا کہا ماننے میں دیر ہو جائے گی، ارے بغیر غسل کے ہی چل دیے. آگے گئے، جہاد میں شہید ہو گئے. جب شہداء کے لاشیں اکٹھے کرنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا نہیں مل رہا. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جانا. جب گئے تو دیکھا ان کے بدن پر پانی کے قطرات موجود ہیں اور قطرے زمین پر گر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ یہاں میدان میں، اس کے جسم پر پانی کے قطرے کہاں سے آئے؟ فرمایا اس نے میرا حکم ماننے میں اتنی بھی دیری نہیں کی کہ غسل کر لے. بغیر غسل کے آیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل ایسا پسند آیا، فرشتے اس کو جنت میں لے گئے، وہاں سے غسل دے کے آیا ہے. کیا ہم سرکار کہا مان لیتے ہیں؟ آج چیک اپ کرو، اپنے اندر چیک اپ کر کے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر، تیری روزی میں برکت ہوگی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے؟ تیری روزی میں، فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں. کہنا جی آنکھیں نہیں کھل دی. ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. یار کس قدر دکھ والی بات ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. آتے نہیں. آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. ہمارے لاہور میں وہ بات کرنے لگا ہوں، صبح جا کے چیک اپ کر سکتے ہو. ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے، فجر میں چلے جاؤ مسجدیں ویران. جناح گارڈن چلے جاؤ، عورتیں مرد اتنا رش لگا ہوا کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑا، میں کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اونچی بولو ذرا. میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھنا. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا اونچی بول دو یار. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے.
جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا؟ میں نے کہا ضرور بتلا۔ کہنے لگا جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے میں بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یار ایک اور میں چھوٹا سا اشارہ کروں، ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں۔ بعض بندے کہتے ہیں حافظ صاحب ہم مولوی دی گل نہیں مانتے۔ میں کہا چلو یار نہ منو میری تے میں تہاڈی مان لینا، بھئی جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا، لیکن جو فیصلہ آپ کرو گے اس پر پھر پیرا بھی دینے پڑے گا کہ نہیں دینے؟ لو اب میں فیصلہ آپ سے کروانے لگا، بڑی توجہ سے سننا، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مسجد میں تشریف فرما ہو، بات سچی کرو گے۔ میں آپ کے سامنے یہاں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں حافظ جی اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، مجھے دلی طور پہ سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ کس کی ماننی چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ والد صاحب کی کیوں مانوں؟ اب یہی جواب دو گے کہ والد کا رتبہ دوست سے بڑا ہے، والد کا رتبہ دوست سے بڑا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے فیصلے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے، چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ نہیں یار سب کی نہیں آواز آ رہی، کس کی مانو؟ اب کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سب کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے، بات نفس کی مان رہا ہے۔ میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بول دو یار، کیا مطلب ہے؟ کیا ہم آ جاتے ہیں؟ ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں آپ کو وہ ہضم ہو یا نہ ہو، ایک کتے کا مالک اس کو ایک وقت روٹی کھلا دے، جب آواز دیتا ہے بھاگا آتا ہے، اشارہ کرتا ہے بھاگا آتا ہے۔ فرمایا کتے کا مالک اس کو ایک وقت روٹی کھلائے، جب آواز دے بھاگا آتا ہے۔ ارے تیرا مالک تجھے 3 وقت روٹی کھلا رہا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور پھر آواز دیتا ہے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اور تو نہیں آ رہا۔ فرمایا پھر میں کیوں نہ کہہ دوں اٹھ بولیا یار منا لینے تے بازی لے گئی کتے، کہیں کتا
بڑھتا تجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہ اور جان دی لوڑ نہیں، کاروبار کر۔ ہم کس کی مان رہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نیند سے، اونچی بولو، شیطان کہنا ہے بستر چ ہور وڑ جا کے دے، کان چ آواز نہ پہ جائے۔ کس کی مان رہا ہے؟ چلو حضرت صاحب تسی ذرا فیصلہ کرنا۔ ماشاءاللہ تعالیٰ چہرہ نورانی لگدا وے، میں امید ہے تسی گل میری سچی کرو۔ تسی اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہو، دکان پہ کوئی ملازم رکھتے ہو، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، آپ اس کو چھٹی بھی کروا دیتے ہو، سزا بھی دیتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ میں کہنا یار غریب آدمی ہے، کیوں ماردا پیا ہے، کیوں چھٹی کرا رہے؟ جواب آتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے، 3 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ بلایا۔ میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے۔ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈالو، کھڑے آنکھ ہو کے کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں خدا را آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے۔ اب ایک اور میں مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بھی میری بات دل پہ چوٹ کر جائے۔ آج جتنے بھی آئے ہیں سب میرے آقا کے فرما بردار غلام بن کے واپس جائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی حضرت جی وڈا گو چھڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھڑ دیو، تسی بابا جی میٹھا کھانا چھڑ دیو۔ یار سچی آواز کرنا، سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اچھا کوئی مجھے تھوڑا سا اونچی آواز سے بتائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ایک میرا دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ میں نے کہا یار چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کھا تم؟ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے کہے سے تو حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔
میری بات سارے یہ کان کھول کے سن لو، ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہو سکتی ہے، اور نبی کا کہا نہ مانا تیرا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حسد کرنا نہیں چھوڑا، ارے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، مجھے سچی بات کرنا، گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بات، گناہ چاہے جتنے مرضی اونچے لیول کا کر لو، گناہ کر کے سکون، اونچی بولو، اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین مل جائے گا؟ چلو حضرت صاحب، آپ میری ایک بات کا جواب دیجئے گا، آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو یار، نہیں وہ پیچھے والے بھی بولو ذرا۔ آج ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے، کوئی نتیجہ اخذ کر کے جانا ہے، اپنی محفل کو بامقصد بنانا ہے۔ صندوق میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو ذرا، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ جی نہیں، اس کا یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ چلو صحیح جواب میں دوں۔ صحیح جواب یہ ہے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ گندے کپڑوں کے لیے، یا جب ہم نے صندوق صاف کپڑوں کے لیے بنایا ہے، گندے نہیں رکھتے، یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ رکھی ہے، تو کام کیا کر رہا ہے؟ کام گندے کر کے تو کہتا ہے جنت کا میں حقدار بن جاؤ۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں، ڈاکٹر کے کہے سے ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ کیا ہے جی؟ اور اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو گے۔ فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیں دے نہیں، بولو تو صحیح یار، فیسیں بھی دیتے رہو، خیر خواہی اتنی دیر جتنی دیر سانس میں سانس ہے، سانس کی مالا ٹوٹ گئی، خیر خواہی اونچی بولو۔ حضرت صاحب ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا، بندہ دنیا میں جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اولاد کی خاطر کرتا ہے، قبضہ گروپ بنائے ہوئے، دکانات قبضے، مکانات قبضے، کاہے کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ جب مر گئے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ تھوڑا جی اچھی آواز میں بول دیں۔ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اور کہتے ہیں آج ساتھ نہ جوا کھیلو اور مت گھبرا، ہم تیرے ساتھ مریں گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں بابا جی تسی 200 جنہ مر جانے پھر نال مر دینے؟ پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ اللہ پہ کڈو باہر۔
میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کٹھے نہیں تیرے کار والے جن نال سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں سارے کے سارے قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے جب سارے واپس آ جائیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدان معاشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرما دیں گے اب یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی یار آج یہاں سے یار فیصلہ کر کے اٹھو یار کیا کرنا چاہیے اگر خوش کرنے کا طریقہ بتلا دوں عمل کر لو گے ہیں پہلا طریقہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو جس سے منع کر دے باز آ جایا کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے ڈرو اس کا عذاب بڑا سخت ہے بالکل سادہ سی میں بات کہہ دوں بابا جی آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے آپ اپنے بیٹے سے خوش ہوگے ناراض ہوگے اونچی بولو استاد کی بات شاگرد نہ مانے استاد بھی شاگرد سے اونچی بولو یار پیر کی بات مرید نہ مانے تو پیر بھی مرید سے تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو نبی بھی امتی سے یار ایک میرا دل چاہتا ہے کہ آج اگر آپ سے میں ایک تھوڑا سا عہد لے لوں ناراض تو نہیں ہوں گے اگر ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ جاتا ہے تو نبی کے کہے سے سود کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے اونچی بولو یار نبی کے کہے سے حسد بھی کرنا چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ عداوتیں ختم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر آج اس بات کا ذرا پختہ عہد کرتے ہوئے ہاتھ بھی کھڑے کرنے اور بلند آواز سے انشاءاللہ بھی کہنا ہے اے مالک مولا آج کے بعد ہم سود سے بالکل اجتناب کریں گے سودی کاروبار نہیں کریں گے سارے کہہ دو انشاءاللہ اور اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ یار سود کرنا تو رب سے جنگ کرنا ہے رب سے جنگ میں جیت سکتے ہو دوسری بات میں جو راضی کرنے والی جو چاہتا ہے کہ میں سرکار کو راضی کر لوں دوسرا نسخہ بھی بتلا دوں پہلا نسخہ تو بتلایا سرکار نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو جس سے منع کیا اسے باز آ جاؤ تو سارے اس پر یہ عمل کریں گے نا جی اونچی بول دو ذرا دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے لو آج اس کا مطلب بھی سن کے جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو بڑی آسان حضرت صاحب آپ رات پچھلے پہر اٹھو آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی
اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو گے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں، ابھی یار سب کی آواز نہیں آ رہی. میں ایک بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بھی بات دل پہ چوٹ کر جائے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ایک مرتبہ پھر سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو یار میرے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. یقین جانو میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے، میں کوئی جواب نہیں دے پاتا. یہ علماء کرام بھی موجود ہے، آپ حضرات بھی موجود ہو. اگر اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دو، میں ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا. جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے حافظ جی کہاں ہے میلاد شریف منانے والے، سارا سال مسجد سے آندے نہیں، کیا جواب دوں اس کا؟ کیا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایک سال میں میلاد شریف کر لو اور پھر چاہے نمازیں چھوڑ دو، گناہ کرو، شرابیں پیو، زنا کرو، تیری جنت پکی ہوگی؟ ایسا کوئی ہے؟ بلکہ میں تو ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا کے لیے میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو بدنام نہ کیا کرو. میلاد سرکار کا منا رہا ہے اور کام شیطانوں والے کر رہا ہے. 25ویں سالانہ محفل کروا رہے، ابھی تک چوری کی بجلی استعمال کر رہا ہے، ابھی تک جھوٹ بول رہا ہے، ابھی تک بے نمازی ہے، ابھی تک داڑھی منڈا رہا ہے، ابھی تک وعدہ خلافی کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے. ارے تجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو گھر میں جاتا تھا، بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں. آج گھر میں داخل ہو، گھر میں جا کر سلام کرو، بیوی کہے خدا خیر کرے آج کتوں ہو کے آئے، بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. پہلے تو بے نمازی تھا، اب تیری تہجد قضا نہ ہو. پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. گالی گلوچ کرتا تھا، چھوڑ دے. سودی کاروبار چھوڑ دے. گندی گندی پوسٹیں لوگوں کو بھیجتا تھا، بے حیائی کی باتیں سنا کرتا تھا، اور گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا. اب سب چھوڑ دے. لوگ کہتے نہ ہویا کیے، مطلب میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں. یار میلاد تو ایک انقلاب ہے، کیا یہ انقلاب نہیں؟ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ بچیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے. وہ صحابہ اکرام جو لوگوں کی عزتیں لوٹنا، مال لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے، وہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، جانوں کے محافظ بن گئے، مالوں کے محافظ بن گئے. وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو منڈی میں لے جا کر فروخت کر کے آتے تھے، وہ بوڑھے ماں باپ کے قدم چومتے نظر آ رہے. یہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے. ہم نے آئے بس لنگر کھایا تے مچھن اتھا دیں دے وہ گئے. کیا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ چلو حضرت صاحب میرے سوال کا ایک آپ نے جواب دینا ہے. آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں،
وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، سچی بات کرنا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دو، وہ پیچھے والے بھی ذرا بولو، تحفہ لانے والا۔ تو جو تحفہ مدینے شریف سے لایا جائے، جو اس تحفے کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچ کے جواب دیجئے گا، جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے، بابا جی آپ بتلاؤ اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ سچی بات بتلاؤں، ایک مومن کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی، ایک اور آسان سا مثال کا دوں۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ بابا جی اگر بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہی انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی، اور اونچی، نماز جنت کی۔ ہائے ہائے حضرت جی تسی دوسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حیا اللہ، آؤ، چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے جے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار اگر ناراض نہ ہو تو آج ایک فیصلہ کر لیں، کر لیں فیصلہ۔ فیصلہ بھی آپ نہیں کرنا ہے۔ بابا جی اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو آج فیصلہ کرو کہاں جانا ہے۔ بغیر چابی کے جانا نا؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے ذرا بول دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے۔ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو ایک اور میں آپ سے سوال کر دوں، حضرت صاحب آپ قریب بیٹھے، آپ بتلا کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی سالانہ محفل میں شرکت کرنے والوں، آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا، ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا؟ 2 سے
3 سے حضرت صاحب 4 سے تو کھل جائے گا نا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ یہ سب کی نہیں آواز آ رہی. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان. نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، اونچی بولو، اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ آج سارے ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یار اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. ابھی کئی بندے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے، شاید ان کو سردی لگتی ہے. بھائی آج ہم نے شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کرنا ہے. اے مالک مولا، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یا سچی بات کرنا، ہم سارے نمازی بن جائیں. میرے آقا کتنا خوش ہیں. یہ ہے محفل میلاد. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. صبح دوپہر شام میں کا نسخہ مکمل سنا دیجیے. صبح کی خوراک کہتے ہیں حافظ صاحب یہ ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگے ہیں دیر ہو جائے تے. میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. سر اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا یار، تو وضو کر لو. وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر کی درجہ شیطان کا تھا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اتنی دیر تک ناشتہ. ایسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے، بولی نہ کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات تو ماننی چاہیے نا. تو سن کیوں ماندے پہ جے؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اونچی آواز نہ، باقیاں نہ سن، گلا کوئی نہیں. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لواں گے. حضرت صاحب کتنے دکھ والی بات ہے. صبح اٹھتا ہے، موبائل کھول کے باکس کھول کے دیکھتا ہے میرے دوست کا میسج کیا آیا ہے. ارے دوست کا میسج پڑھنے کے لیے وقت ہے، اور رب کا میسج پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں تیرے پاس. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جہاں کر دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ میرے پاس آیا، حافظ جی ہمارے ذرا گھر میں نظر تو مارو. میں نے کہا کیا ہو گیا گھر میں؟ کہنے لگا جی لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی، بیماری مکتی نہیں ہے، ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے کہ سارا ٹبر کما رہا ہے پیسے کا، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. دیکھو کسی نے کالا تو نہیں جے کر دیتا. میں نے کہا بھائی گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا.
ارے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے. ویران گھر پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، آباد گھر میں قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جب تو نے گھر ویران کر دیا ہے، شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے پھر سارے چلیں گے. یقین جانو یہ جو بزرگ بندے بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے، جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے، جس مکان کے آگے سے گزرتے تھے اندر سے تلاوت کلام پاک کی صدائیں آیا کرتی تھی. اور برکت کتنی تھی، ایک بندہ کمانے والا ہوتا، پورا ٹبر کھانے والا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. اور آج سارا ٹبر کما رہا ہے، پیسے کا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. ایک بندہ کہنا حافظ صاحب مجھے آپ کی بات تو سمجھ آ گئی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر یار. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو کہنا میں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتہ تیری صبح زیر زمین ہو جائے. بڑے بندے رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب. چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو، ساری زندگی یار سرور ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی جے، میری قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلطی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ، دیکھیے کبھی مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں. کیوں جی مہر پہ الفاظ؟ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک آخر میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر چاہتے ہو ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد برے کاموں سے بچ جائے، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے دوست اور دشمن کی پہچان. ہم دوست پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جڑا پکے سگڑ پہ آوے، جڑیاں گندیاں گندیاں فلمیں دکھاوے، جڑے گالی گلوچ کرن، جو ہمیں جوا کھلائیں، شراب پلائیں، دور سے آ رہا ہو ہم دیکھ کے میرا جگری یار آ رہا ہے. اور دشمن پتہ کس سمجھے؟ اے مولوی نے نماز دا کہنا رستہ ہی بدل لو. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ان دونوں کو لے کے چلا ہوں اور آخر میں بتلایا تیرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ارے جس کو تو دوست سمجھ رہا ہے، جو تجھے گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، ارے وہ تیرا دوست نہیں، وہ یار نہیں، وہ تو مار ہے. یہ تو ایسا سانپ ہے، دنیا کا سانپ ڈنگ مارے بندہ مر جاتا ہے، یہ ڈنگ مارے گا تیری دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا. اور دوست کون ہے؟ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. A friend in need is a friend indeed. دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. اور سب سے بڑی مصیبت کا دن قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے روز کس نے کام آنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت کے روز ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوگا، لیکن اللہ والوں کی یاریاں وہاں بھی برقرار رہیں گی. تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ گئی ہے. اس کا ہدیہ صرف 100 روپیہ ہے. آپ حضرات نے یہاں سے محفل میں اٹھنا نہیں ہے، لڑکے آپ کے پاس خود ہی آئیں گے. جن حضرات کو چاہیے صرف ہاتھ کھڑا کر دیں گے، وہ ان کو کتاب دے کر تو آپ ان کے پاس پیسے لے لیجیے گا.
یہ جلدی سے جا کے نا تو جلدی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قاری القرہ، فخر القرہ، شمس القرہ، زینت القرہ، جناب صاحبزادہ شیخ ابراہیم صالحین جمہوریہ مصر فارن کنٹری سے تشریف لائے. انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ سماعت کریں گے. اس وقت میں ملتمس ہوں ہدیہ نعت کے لیے جناب محترم زید حسین لقب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید